بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ نماز بھی پڑھتے ہو، بےایمانی بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، چوری بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، ٹھگی بھی مارتے ہو، اس کا مطلب تم نماز نہیں پڑھتے، صرف دکھاوا کرتے ہو۔ قرآن نے کہا نا ارأیت الذی یکذب بالدین، پڑھی کبھی آیت آپ نے؟ نماز میں پڑھتے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ ان لوگوں کی نماز تو خراب ہو گئی، برباد ہو گئی ان کی نماز۔ یا اللہ کن کی برباد ہو گئی؟ فرمایا نماز جڑا نماز نیتی تے نیاز نہ دتی۔ بلے شاہ نے اس آیت کا بھی ترجمہ کیتا ہے کہ نا نماز نیتی تے نیاز نہ دتی، تیریاں کس کم پڑیاں نمازاں۔ قرآن نے کہا ہے نا یہ، وہ ہمارے والی نیاز نہیں۔ اسی دا نیاز جڑی دینے نا، ہم لوگ جو نیاز دیتے ہیں نا، اپنی کھیر، اپنا ہی کٹورا، اپنا ہی مولوی، اپنی بندے آپ ہی کہا کے الحمدللہ۔ کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے نیاز دینے کے لیے، قرآن نے نیاز کا ذکر کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، نیاز کیوں نہیں دیتے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارے نیاز کیوں نہیں دیتے؟ یا اللہ کون سی نیاز؟ فرمایا تو نماز پڑھتا ہے، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا، وہ تو نماز پڑھتا ہے، یتیم کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتا، وہ یار تو نماز پڑھتا ہے، اپنے پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا، اس کا مطلب تیری نماز برباد ہو گئی ہے۔ پھر قرآن نے کہا کہ نماز پڑھنے وہ لوگ ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ اب متقی نو اسی پنجابی چ کہنے چنگا بندہ ہوتا ہے۔ اب چنگا بندہ کون ہوتا ہے جی؟ جس کو میں کہوں چنگا ہے یا آپ مجھے کہیں چنگا ہے؟ نہیں، چنگے کی اصطلاح کرنے کے لیے مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مفتیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا اور ساتھ میں جو بندہ بیٹھا تھا امیر المومنین کے، اس نے کہا یا امیر المومنین یہ بہت نیک بندہ ہے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہر نماز میں پہلے آتا ہے۔ فرمایا تم غلط کہتے ہو، اس کے گھر والوں سے پوچھو، اگر امی ابو کہتے ہیں کہ بندہ نیک ہے تو پھر یہ نیک ہے، اور ابو امی کہتے ہیں کہ میرا منڈا ٹھگ گیا تو میرے ٹھگ گئی ہے۔ امی ابو کہتے ہیں کہ یہ بدماش ہے تو یہ بدماش ہے، اگر بیوی کہتی ہے یہ بدتمیز ہے تو یہ بدتمیز ہے، نمازی نہیں ہے یہ۔ اگر پڑوسی یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ ظالم ہے تو پھر یہ نمازی نہیں ہے، یہ ظالم ہی ہے۔ ہم محمد رسول اللہ کے دین کے نمائندے ہیں بھائی، ہمارا کام دین کو اپنی عملی زندگی میں پروجیکٹ کرنا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، اس کو پوچھا کیجئے اپنے دل کو کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ اپنایا ہے؟ روزہ کیوں رکھوایا؟ روزہ بھی ضرورت ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ نماز کا مقصد ہے کہ آپ گندی باتیں نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پنجاب آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا یہ مسئلہ، ہمارے یہاں پنجاب میں اسی پنجابی سے کہنے ہیں کہ مریادہ جو ہے اس کا دھیان رکھنا ہے، یعنی مسجد کا جو عزت ہے، مطلب مسجد میں کوئی جوتی لے کے نہ جائے، اور مسجد میں سر ڈھک کے جاؤ، اور مسجد میں وضو کر کے جاؤ، مسجد میں پاک ہو کے جاؤ، مسجد میں ناپاک آدمی نہیں جا سکتا۔ ہم کہتے ہیں نا سب لوگ بھائی، ہے نا؟ تو اسی پنجابی جنوں کہنے مریادہ دا کہ دھیان رکھو، مطلب مسجد کے تقدس کا دھیان رکھو۔ لیکن یہ جس کو ہم تقدس کہتے ہیں، یہ تقدس نہیں ہے، یہ پروٹوکول ہے، ضرورت ہے۔ مطلب یہ مسجد کا پروٹوکول ہے کہ مسجد میں آنے والا استنجا کر کے وضو کر کے آئے، مسجد میں آنے والا سر ڈھک کے آئے، مسجد میں آنے والا جوتے اتار کے آئے، مسجد میں آنے والا خاموش ہو کے آئے، مسجد میں آنے والا آنکھیں جھکا کے آئے۔ لیکن مسجد کا حق کیا ہے وہ سنیے۔ مسجد کا حق یہ ہے کہ جب بندہ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلا، اب وہ بازار میں گیا، بازار میں کسی کی بیٹی سامنے کھڑی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یاد رکھنا بات کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت ہے۔
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं, पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए। अब एक नमाजी है, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, सड़क पे आया, बाजार में आया, किसी की बेटी खड़ी है, मुसलमान की है या गैर मुस्लिम की है, अगर वो उसकी बेटी की तरफ गंदी निगाह डालता है, उसकी बेटी से जिना का इरादा करता है, उसकी बेटी को देख के मजा हासिल करना चाहता है, तो फिर इसने मस्जिद की इज्जत को खराब कर दिया है, क्योंकि ये रब से वादा करके आया कि मैं तेरे कानून को नहीं तोड़ने वाला हूं। ये मस्जिद का प्रोटोकॉल कि जब ये खड़ा होकर बाजार में सामान तोलेगा तो बराबर होगा, उसमें बेईमानी नहीं करेगा। अगर सेब के ऊपर स्टिकर लगाएगा तो जहां गला हुआ है वहां नहीं चिपकाएगा, अगर गला हुआ है तो उसको अलग करेगा। ये मस्जिद का प्रोटोकॉल है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हमको ऐसा दीन दिया, इस जैसा दीन कायनात में कोई नहीं। आप देखें आज पूरा यूरोप इस्लाम के दहाने पर खड़ा हुआ है। क्यों? वो इसलिए नहीं कि वहां कोई उनसे लड़ रहा है, वो इसलिए कि जो लोग वहां पर रहते हैं उनका किरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक है।